حضرت مولانا محمد مستقیم صاحب بلرام پوری حفظہ اللہ ہیں، جو صدر مدرس ہیں مدرسہ معراج العلوم چھتہی کے، میں موصوف سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے زبان و بیان سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة، رواه ابن ماجه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز طلبہ، میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی ہم پر اور آپ پر کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ خود اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی انہی بے شمار نعمتوں میں سے آج کے اس روحانی اجلاس میں صرف دو نعمتوں اور ان کی قدردانی کے تعلق سے ہمیں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین درست بات کہنے کی، پھر ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات جو ہمیں عرض کرنی ہے اور اللہ کی وہ نعمت جس پر ہم کو گفتگو کرنی ہے وہ ہے اولاد، اور دوسری نعمت جس پر کچھ گفتگو کرنی ہے وہ ہے مال اور دولت۔ اللہ پاک نے جو ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس کی دینی تعلیم اور اسلامی تربیت ہمارا اولین فریضہ ہے۔ اگر ہم اولاد کی اصلاح اور تربیت کے تعلق سے فکر مند ہیں تب تو اللہ کی اس امانت کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس میں غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ کے ہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحتوں کا نگراں ہے، محافظ ہے، اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ الامام راع وہو مسئول عن رعیتہ، جو حاکم ہے وہ اپنی پوری رعایا کا نگراں ہے اور محافظ ہے، رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، اور ہر انسان اپنے بیوی بچوں کا نگراں اور محافظ ہے، اور ہر شخص سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے حقوق کو ادا کیا کہ نہیں کیا، ان کی اصلاح کی فکر کی تم نے کی نہیں کی۔ والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها، عورت اپنے شوہر کے گھر اس کے بچوں کی نگراں اور محافظ ہے، عورت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہمیں اپنی اولاد کی دنیا بنانے کی تو فکر ہوتی ہے، لیکن ان کی آخرت کے تعلق سے ہم میں سے اکثریت غفلت کا شکار ہے۔ اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہر شخص اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے اور نالا ہے اور شکایتیں کرتا پھرتا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے وہ پیش کرنا مناسب ہے۔ روایت میں آتا ہے جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یشکو الیہ عقوق ابنہ، ایک آدمی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا
اور حضرت عمر سے اس نے شکایت کی کہ حضرت میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، میرے دل کو دکھاتا ہے اور مجھ کو ستاتا اور پریشان کرتا. فأحذر عمر الولد وأنبه على حقوقه لأبيه ونسيانه لحقوقه. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹے کو بلایا اور اس کو تنبیہ کی کہ تم کو شرم آنی چاہیے، بڑھاپے میں اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بننا چاہیے اور اس عمر میں ان کو پریشان کرتے ہو، ان کی حق تلفی کرتے ہو. بیٹے نے عجیب بات کہی اور اس نے عرض کیا الیس للولد حقوق علی ابی. حضرت ایک بات بتلا دیجئے کہ کیا باپ ہی کا سارا حق اولاد کے ذمہ ہے یا اولاد کے بھی کچھ حقوق باپ کے ذمہ ہوتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ صحیح بات ہے، اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں باپ کے ذمے، کچھ ذمہ داریاں باپ پر بھی عائد ہوتی ہیں. اس نے عرض کیا فما ہیا، حضرت بتلا دیجئے وہ کیا حقوق ہیں، وہ کیا ذمہ داریاں ہیں جو ابا جان کو کرنی چاہیے تھی. حضرت نے 3 باتیں موٹی موٹی ارشاد فرمائی. ان ينتقي امه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ جب اپنا نکاح کرنا چاہے، اپنی شادی کرنا چاہے تو اپنے لیے نیک اور سمجھدار اور ہوشیار عورت کا انتخاب کرے کہ بعد میں جو اولاد پیدا ہوگی اس کی صحیح تربیت کر سکے. جب بچہ پیدا ہو جاوے تو اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو کتاب اللہ کی تعلیم دے. تھوڑا ہوشیار ہو جائے تو قرآن پڑھائے، دین کی تعلیم دے. لڑکے نے عرض کیا کہ حضرت میرے ابا نے ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا. اما امی فانها زنیۃ كانت لمجوس الجن وقد سمانی جعلا ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. آپ نے فرمایا کہ پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے لیے نیک بیوی کا اور ہونے والی اولاد کے لیے شریف ماں کا انتخاب کرے. انہوں نے ایسی عورت سے شادی کی تھی، ایسی حبشی عورت کو میری ماں انہوں نے بنایا ہے جو ایک مجوسی کی باندھی رہ چکی ہے. اور نام رکھنے کی بات تو انہوں نے میرا نام جعل رکھا ہے. جعل کے معنی ہے گوبر میں رہنے والا کیڑا. اور انہوں نے کتاب اللہ کا ایک حرف بھی مجھ کو نہیں پڑھایا. دینی تعلیم سے انہوں نے مجھ کو بالکل کوڑا رکھا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن. اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. نبی کی محبت اپنی اولاد کے دل میں رچاؤ اور بساؤ. اہل بیت کی، نبی کے صحابہ کی اور آپ کے خاندان والوں کی محبت ان کے دلوں میں راسخ کرنے کی کوشش کرو اور انہیں قرآن پاک کی تلاوت کا عادی بناؤ. قرآن پاک سے عشق ان کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرو. فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. اس لیے کہ قرآن پاک سے تعلق رکھنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، پڑھانے والے قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ اپنی عدالت سے خارج کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تم نے اپنی اولاد کی تربیت ہی نہیں کی، اس کو بتایا ہی نہیں کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، تو وہ تمہارا حق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ اس لیے جاؤ پہلے اپنی کوتاہی کی تلافی کرو، اس کے بعد پھر آ کر کے یہاں پر یاد کرنا. میرے بزرگوں دوستو، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم دلانا تو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تعلیم، دینیات کی تعلیم، اسلامی اخلاق و عادات کی تعلیم، ان چیزوں کی کوئی خاص اہمیت عملی طور پر ہمارے نزدیک نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل علم تو یہی دین کا علم ہے. آپ فرماتے ہیں العلم ثلاثۃ آیۃ محکمۃ او سنۃ قائمۃ او فریضۃ عادلۃ وما كان سوى ذلك فهو فضل. سنو، علم تو صرف 3 ہے. ایک قرآن کا علم،
اور دوسرے نبی کی سنتوں کا اور نبی کی حدیثوں کا علم، اور تیسرے قرآن اور حدیث سے مستنبط مسائل کا علم۔ وہ مسائل جن کی ضرورت ہمیں روزانہ کی زندگی میں پڑتی ہے، ان مسائل کا علم۔ میرے کہنے کا منشا یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم سے کوڑا رکھیں۔ میرے کہنے کا منشا صرف یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کو دینی تعلیم پر فوقیت نہ دیں۔ پہلے اپنی اولاد کو ان مدارس میں، ان مکاتب میں اور دینی مراکز میں دین کی بنیادی تعلیم دلا دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان اسے ہو جائے، جائز ناجائز کی تمیز ہو جائے، حلال اور حرام کو پہچاننے لگے، اور آپ کے مرنے کے بعد سنت کے مطابق آپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے اور آپ کو ایصال ثواب کر سکے، اس لائق اپنی اولاد کو بنا دے۔ اس کے بعد دنیا پڑھانا چاہتے ہیں تو شوق سے پڑھائیے۔ بہت پہلے اکبر الہ آبادی فرما گئے ہیں، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اور یہ بات میں عرض کر دوں کہ آپ کو دنیاوی تعلیم حاصل کروانے کے لیے اپنی اولاد کو بے دینی والے ماحول میں بھیجنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے ہونہار فرزندوں نے آپ کے اسی جامعہ فیض العلوم کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی بہت اچھا انتظام کر رکھا ہے۔ اپنے بچوں کو ان کی سرپرستی میں دے دیجیے، انشاءاللہ آپ کی اولاد کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوں گے۔ یہاں بچہ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرے گا اور یہاں اس کو دین بھی سکھایا جائے گا، ایمان اور کفر کا فرق اس کو بتایا جائے گا، توحید و شرک کا مفہوم اس کو سمجھایا جائے گا۔ دوسری جگہوں پر آپ کی اولاد جا کر کے اپنی تعلیم کا آغاز کہاں سے کرے گی معلوم ہے؟ DOG ڈاگ مانے کتا، PIG پگ مانے سور، یہاں سے تعلیم کا آغاز کرے گی۔ لیکن یہاں آپ کی اولاد کہاں سے تعلیم کا آغاز، علم کی شروعات کہاں سے کرے گی؟ اللہ کے بابرکت نام سے، اور یہی ہماری اور آپ کی نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ ایک روایت سنا کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کی ہے، بالکل شروع میں پہلی ہی جلد میں وہاں ایک عجیب و غریب واقعہ نقل فرمایا۔ مر عیسی ابن مریم علی قبر فرأى ملائکۃ العذاب يعذبون مجتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا تو آپ کو کشف ہوا اور اللہ کی طرف سے آپ کو دکھلایا گیا کہ اس قبر میں جو مردہ دفن کیا گیا ہے اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ فلما انصرف من حاجته مر على القبر فرأى ملائكة الرحمة معهم أطباق من نور۔ جس ضرورت سے تشریف لے جا رہے تھے وہاں گئے اور واپس جب اسی راستے سے ہوئے تو اب منظر بدل چکا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اب اسی قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں اور نور کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ اتنی جلدی یہ منظر تبدیل کیسے ہو گیا۔ فصلى ودع اللہ تعالی، نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ رب العالمین راز کیا ہے سمجھا دیجیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا عیسیٰ کان ھذا العبد عاصیا ومذ مات کان محبوسا فی عذابی۔ عیسیٰ یہ بندہ گنہگار تھا اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے جب سے اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد سے لے کر آپ کے گزرنے تک یہ عذاب میں گرفتار تھا۔ لیکن صورتحال یہ بھی تھی کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا ایک بچہ، ننھا سا بچہ اس کی بیوی کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا، ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر اس بچے کی ولادت ہوئی، اس کی اہلیہ نے اس بچے کی تربیت کی۔ اب جب تھوڑا سا وہ ہوشیار ہوا تو معلم کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس بچے کو بھیج دیا۔ فلقنه المعلم بسم الله الرحمن الرحيم
فاستحييت من عبدي أن أعذبه بناري في بطن الأرض وولده يذكر اسمي على وجه الأرض. وہ بچہ جب پہلے دن استاد کے سامنے بیٹھا اور استاد نے جو پہلا سبق اس کو پڑھایا، کہا پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا. یہیں سے تو استاد تعلیم کا آغاز کرے گا دینی مدرسے میں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے پیغمبر جب اس کے بچے نے توتلی زبان سے مجھ کو رحمان اور رحیم کہا، یہ رحمان اور رحیم پروردگار کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، تو مجھ کو حیا آئی کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھ کو رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکار رہا ہو، میں اس کے باپ کو زمین کے نیچے آگ سے کیسے سزا دوں، عذاب قبر میں کیسے مبتلا رکھوں. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اس کے باپ کو میں نے عذاب قبر سے نجات دے دی. میرے بزرگوں دوستو، ہمارا بچہ یہاں مکتب میں، یہاں مدرسے میں حاضر ہوگا، اس کی تعلیم کا آغاز اللہ کے نام سے ہوگا، جو ہماری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. پہلی بات جو ہم نے عرض کی وہ یہ کہ اللہ پاک نے جو اولاد کی امانت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی صحیح تعلیم و تربیت ہماری ذمہ داری ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے دینی تعلیمی کونسل کے ایک اجلاس میں فرمایا تھا کہ بچوں کا چھوٹی عمر میں مر جانا، بچوں کا بچپن میں چھوٹی ہی عمر میں مر جانا یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ بڑے ہو کر دینی تعلیم سے کورے رہے اور خود بھی جہنم کا ایندھن بنے، اور ان کے سرپرست بھی ان کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کرنے کے سبب اللہ کے غضب کا شکار ہو. یہ پہلی بات جو ہم نے عرض کی، یہ دینی تعلیمی بیداری کے عنوان سے آج کا یہ روحانی اجلاس ہے. ہر شخص یہ فکر کرے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اولاد کو دین سکھلائیں گے، دین اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کروائیں گے، دین کی ضروری اور موٹی موٹی باتیں اسلامی عقائد اس کو سکھلانے کے بعد پھر آگے جو بھی آپ کو تعلیم دلانی ہے دو. کسی بھی میدان میں جائے اس کا یقین ایسا مضبوط ہو، اس کا ایمان ایسا مضبوط ہو کہ کیسی بھی آندھی آئے اس کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے، ڈگمگا نہ سکے انسان. دوسری بات ہمیں جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں ایک نعمت اور عطا فرمائی ہے مال اور دولت کی. اللہ پاک جسے مال اور دولت عطا فرمائے اس کو چاہیے کہ اپنا مال اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں خرچ کرے. اللہ پاک ایمان والے کو مال اس لیے نہیں دیتا کہ اسراف اور فضول خرچی میں اس کو ضائع کر دے. اللہ پاک ایمان والوں کو تو اس لیے نوازتا ہے کہ غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، حاجت مندوں کی مدد کرے. کوئی دینی تقاضا آ جائے، مسجد کا تقاضا ہو، مدرسے کا تقاضا ہو، وہاں مال خرچ کرنے میں خوشی محسوس کرے اور دل کھول کر کے خرچ کرے اور اسی میں اپنی سعادت سمجھے. اور اس سلسلے میں حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو اور ان کے حالات کو اپنے سامنے رکھے کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی. ابو داؤد اور ترمذی میں روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ کرنے کا حکم دیا، چندے کا اعلان فرمایا. فوافق ذلك مالا عندي، اتفاق سے اس زمانے میں میرے پاس مال بہت تھا. فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما، فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ آج میرے پاس اتنا مال ہے جتنا ابو بکر کے پاس نہیں، تو چندہ میں زیادہ دے دوں گا، ابو بکر اتنا چندہ نہیں دے سکیں گے، اس لیے میں ابو بکر سے آج آگے بڑھ جاؤں گا انشاءاللہ. فجئت بنصف مالی، آدھا مال، پورا مال اکٹھا کیا، آدھا گھر پر چھوڑا اور آدھا لا کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا. عمر فاروق نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ابقیت لاہلک، اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا ہو؟ فرمایا مثلہ، جتنا لایا ہوں حضرت اتنا ہی چھوڑ کر کے آیا ہوں.
وجاء ابو بکر بكل ما عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقيت لأهلك قال ابقيت لهم الله ورسوله. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا اثاثہ لا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا. ابو بکر سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے گھر پر کیا چھوڑ کر آئے؟ فرمایا اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، جو کچھ تھا سب حاضر خدمت ہے. صحابہ کرام کا یہ جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر نے ارشاد فرمایا تھا، دل میں سوچا تھا کہ آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، اور جب یہ حال دیکھا یہاں پر ابو بکر کا ایسا چندہ دیکھا نبی کی خدمت میں تو فرمایا لا اسابقوک الی شیء ابدا. ابو بکر تمہاری تو شان ہی الگ ہے، میں تم سے کسی چیز میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. صحابہ کرام دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہم رسومات کے اندر، خرافات کے اندر اور فخر و مباحات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ مقابلہ اور مسابقہ کی چیز تو یہ ہے کہ آدمی دین میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. کوئی بھی دینی تقاضا آ جائے اپنا مال دل کھول کر کے خرچ کرے. جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ زیادہ دے، جس کے پاس کم ہے وہ کم دے، لیکن کوئی محروم نہ رہے. صحابہ کرام کا تو ایسا حال تھا کہ جب چندے کا اعلان ہوتا تھا، صدقے کا اعلان ہوتا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آواز لگائی جاتی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا محنت سے کمایا ہوا مال لا کر کے یہاں جمع کرو، تو جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ مزدوری کرنے چلا جاتا تھا، اور اجرت میں جو کچھ ملے اس کو لا کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں لما نزلت آیت الصدقۃ كنا نحامل. صدقے کی آیت جب نازل ہوئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ہم لوگ جا کر کے مزدوری کیا کرتے تھے. مزدوری کر کر کے لا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے. فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا ان الله لغني عن صاع هذا. ایک صحابی آئے، چندے کا اعلان کیا آپ نے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے بہت زیادہ چندہ پیش کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. یہ کون صحابی تھے؟ فرماتے ہیں روایتوں میں آتا ہے دو صحابی کا نام، ایک تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام. روایتوں میں اختلاف ہے، ایک روایت میں ہے کہ 8,000 چندہ دیا تھا اور دوسری روایت میں ہے 4,000 چندہ دیا تھا. یہ 8,000 دینار تھے کہ درہم تھے، اس میں بھی الگ الگ روایتیں ہیں. علماء کرام تشریف فرما، کسی میں دینار ہے سونے کا سکہ اور کسی میں درہم ہے چاندی کا سکہ. ایک روایت میں ہے کہ 8,000 اس زمانے میں ان کے پاس اثاثہ تھا، کل 4,000 گھر پر رکھا اور 4,000 لا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا. منافقین کہنے لگے ریاکار ہے، دکھانے کے لیے، نام و نمود اور نمائش کے لیے لا کر کے اتنا سارا چندہ دیا، نام پیدا کرنا چاہتا ہے. ایک دوسرے صحابی کا نام آتا ہے عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے 100 وسق کھجوریں چندے میں پیش کی. ایک وسق ہم تو سمجھتے نہیں وسق کیا ہوتا ہے، ہم نے حساب لگایا تھا ایک دفعہ تو ایک وسق 1 کنٹل 95 کلو بنتا تھا. 1 کنٹل 95 کلو، تقریباً 2 کنٹل. پھر میں نے کسی جگہ دیکھا کہ 130 کلو یعنی 1 کنٹل 30 کلو. آپ یہ کم والا لے لیجیے 1 کنٹل 30 کلو. بعض روایتوں میں ہے کہ ایک وسق اتنا ہوتا ہے جتنا ایک اونٹ اٹھا لے. ایک اونٹ کا بوجھ جتنا ہوتا ہے اس کو ایک وسق کہتے ہیں. ہمارے خیال سے ایک اونٹ تو 2 کنٹل اٹھا ہی لے گا. 2 کنٹل نہ مانیے، اب 1.25 کنٹل ہی مانیے، کم سے کم نچلے درجے پہ آ جائیے. 1.25 کنٹل مانیے، 1 کنٹل 30 کلو مانیے، اور 100 اونٹوں پر کتنا بوجھ ہو جائے گا؟ 130 کم سے کم 130 کلو نہیں، 130 کنٹل اتنا چندہ دیا اور اتنی کھجوریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی. ان کو بھی منافقین کہنے لگے کہ ریاکار ہے، دکھانے کے لیے اتنا چندہ پیش کیا. وجاء رجل فتصدق بصاع.
ایک صحابی ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور 1 سا کھجور لا کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول چندے کا اعلان ہوا, میرے پاس کچھ نہیں تھا, میں رات میں گیا اور میں نے مزدوری کی, ایک شخص کے باغ میں میں نے رات بھر پانی دیا, مجھ کو 2 سا کھجوریں ملی. 2 سا یعنی 6.5 کلو تقریباً, 6.5 کلو کھجوریں ہم کو ملی. 1 سا یعنی 3.25 کلو اپنے بال بچوں کے لیے رکھا اور 1 سا لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا. روایت کے الفاظ ہیں ان عندي ساعين من تمر ساعا لربي وساعا لعيالي. میرے پاس 2 سا کھجوریں تھی, اللہ کے رسول 1 سا تو اپنے بال بچوں کے لیے رکھایا ہوں اور 1 سا میں اپنے رب کی رضا کے لیے آپ کی خدمت میں لایا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انظروا فی الصدقۃ, یہ کھجوریں بڑی محنت سے تم لائے ہو, حلال کمائی کی ہیں, بڑے اخلاص سے لائے ہو. یہ جو ڈھیر ہے نا, اس پورے ڈھیر پر ان چند کھجوروں کو بکھیر دو, ان کی برکت سے سب کا صدقہ قبول ہو جائے گا. منافقین کہنے لگے ان اللہ لا غنی عن ساعی ابی عقیل, اللہ پاک 1 سا کھجور کا محتاج ہے, کیا 1 سا کھجور لائے ہو. قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین بالصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم. کچھ لوگ دل کے گندے ہیں, ان کو کوئی چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی, جو زیادہ چندہ لایا اس پر عیب لگاتے ہیں, تانا زنی کرتے ہیں, اس کو ریاکار کہتے ہیں. جو بیچارہ محنت سے کما کر کے مزدوری کر کے تھوڑا سا لایا ہے, اس کو بھی ہار دلاتے ہیں, شرم دلاتے ہیں. اللہ پاک ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے مذاق اڑانے کی بڑی سخت سزا دے گا, ان کی خبر لے گا اللہ پاک. میرے بزرگوں دوستو, خوش نصیب ہے وہ لوگ جو صحابہ کرام کے ان واقعات کو سن کر اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرے اور حضرت نے یہ جو مسجد کی توسیع کا کام چھیڑا ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے. آپ نے غور نہیں کیا, میں نے جو واقعات سنائے اس میں جو مالدار صحابی ہیں وہ بھی اپنے مال کا آدھا حصہ, ابو بکر صدیق کی تو بات چھوڑ دیجیے, وہ تو سارا اثاثہ لا کر کے پیش کیے تھے, لیکن دوسرے حضرات اپنے جو مالدار ہیں وہ بھی اپنے مال کا آدھا حصہ لا کر کے چندے میں پیش کر رہے ہیں. جو غریب ہے وہ بھی اپنے مال کا آدھا حصہ لا کر کے پیش کر رہا ہے. یہاں آپ سے آدھے مال کا, آپ سے تہائی مال کا, آپ سے چوتھائی مال کا سوال نہیں ہوتا. صرف میں آج حضرت کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ سے ایک چیز کا سوال کرتا ہوں کہ اس کام میں جو بھی خرچ ہے آدھا خرچ آپ اٹھا لیجئے, آپ تہائی خرچ اٹھا لیجئے, آپ چوتھائی خرچ اٹھا لیجئے, یا مٹیریل کے اعتبار سے آپ اس میں شریک ہو جائیے. کسی ایک چیز کا خرچ اپنے ذمے لے لیجئے, کوئی سلیہ کا خرچ اپنے ذمے لے لے, کوئی سیمنٹ کا خرچ اپنے ذمے لے لے, کوئی مٹی کا خرچ اپنے ذمے لے لے, کوئی مورنگ کا خرچ اپنے ذمے لے لے, کوئی مزدوری کا خرچ اپنے ذمے لے لے, اور یہ سعادت کی بات ہوگی اس کے لیے. میں نے جو روایت پیش کی ہے بخاری مسلم میں بھی اس معنی کی روایت ہے, لیکن میں نے انتخاب کیا ہے ابن ماجہ کی روایت کا. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا مسجدا للہ کمفصل قطات او اصغر بن اللہ له بیتا فی الجنہ, جس نے اللہ کے لیے کسی مسجد کی تعمیر کی, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, خواہ وہ مسجد قطات پرندے کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ ہو. قطات ایک پرندہ ہے, کبوتر کے برابر ہوتا ہے. کبوتر کا گھونسلہ کتنا بڑا ہوگا, قطات کا گھونسلہ کتنا بڑا ہوگا, اتنی بڑی ہی مسجد بنا دی. اللہ پاک جنت میں اس کے لیے عظیم الشان محل تعمیر کریں گے کہ قطات پرندے کے برابر جو مسجد بنے گی, اس مسجد میں نماز کون پڑھے گا. اتنی بڑی مسجد کہیں آپ نے دیکھی؟ حدیث کا مطلب شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ قطات پرندے کے برابر مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس زیادہ استطاعت نہیں ہے, اتنا ہی حصہ لے لے جتنا ایک پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے. آدھی اینٹ میں جو خرچ پڑے گا اتنا ہی حصہ لے لے, ایک گھونسلے کے برابر اس کی تعمیر میں شریک ہو گیا. اللہ رب العالمین اس کو بھی جنت میں محل عطا فرمائے گا. یہ سعادت و خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم آج اس کام میں شریک ہو جائیں. اور سنیں, جو آگے بڑھ کر کے حصہ لے گا اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ آگے بڑھیں گے, وہ ثواب زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. ایک بات میں سناؤں, اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں.
حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدر النہار، صبح کے وقت میں دن کے شروع حصے میں ہم لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ لوگ قبیلے مضر کے حاضر ہوئے. ان کی حالت بہت خستہ تھی، غریب تھے، کپڑے پھٹے پرانے تھے، تلواریں بھی لٹکائے ہوئے تھے. آپ کی خدمت میں آئے اور ان کی غربت اور مفلسی دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور متغیر ہو گیا اور آپ پر اثر ظاہر ہوا کہ ان کی حالت دیکھ کر کے آپ غمگین ہو گئے. فدخل ثم خرج ثم امر بلال فاذن واقام فصلى ثم خطب فقال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اس کے بعد پھر باہر آئے. حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال اذان کہو. اذان دی، اقامت ہوئی، نماز پڑھی گئی. نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور بیان فرمانے کے بعد آپ نے سورہ نساء کی شروع کی آیت تلاوت فرمائی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام لوگ ایک ہی جان کی سب اولاد ہیں، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. آپ نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو باہر سے مہمان آئے ہیں غریب ہیں، یہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تم بھی آدم کی اولاد، یہ بھی آدم کی اولاد. اور دوسری آیت آپ نے تلاوت فرمائی سورہ حشر والی، اس میں فرمایا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. دیکھو اللہ سے ڈرو اور تم کو کل جہاں جانا ہے اللہ کے ہاں، وہاں تم نے آگے کیا بھیج رکھا ہے اس پر غور کرو. جہاں جانا ہے پہلے وہاں کچھ بھیج دو جو آخرت میں تمہارے کام آ سکے. اس کے بعد آپ نے فرمایا تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من ثوبہ من صاع برہ من صاع تمرہ حتی قال ولو بشق تمرۃ. فرمایا جس کے پاس درہم ہو درہم لائے، جس کے پاس دینار ہو دینار لائے، جس کے پاس کپڑا ہو کپڑا لائے، جس کے پاس غلہ ہو غلہ لائے، یہاں تک کہ جس کے پاس کھجور ہو کھجور لائے. یہاں تک کہ فرمایا جس کے پاس کچھ نہ ہو تو ایک کھجور کا ٹکڑا ہی لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے چندے میں لا کر کے پیش کرے. فرماتے ہیں ایک بڑے میاں ایک انصاری صحابی اٹھے اور ایک تھیلا روپیوں سے بھرا ہوا بہت مشکل سے ہاتھ میں کاٹتے اٹھا کر کے لائے. بہت وزنی تھا، وہ کمزور تھے، ٹھیک سے اٹھا نہیں پا رہے تھے. لائے، چندہ دینے میں انہوں نے پہل کیا. ان کی دیکھا دیکھی صحابہ میں تازہ لگ گیا دینے والوں کا. فرماتے ہیں حتی رأیت قومین من طعام و ثیاب. میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں دو ڈھیر لگ گئے، ایک کپڑے کا ڈھیر اور دوسرے غلے کا ڈھیر. اور میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے مبارک چمکنے لگا خوشی کی وجہ سے کہ اللہ کے بندوں نے ان غریبوں کی امداد میں کس طرح حصہ لیا. بڑھ چڑھ کر کے آپ خوش ہو گئے. اس کے بعد آپ نے جو بات فرمائی وہ دل پر نقش کرنے کے قابل ہے. فرمایا من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شيء. جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے گا، کوئی اچھی چیز شروع کرے گا تو اس کو اپنے عمل کا تو ثواب ملے گا ہی. اس کی دیکھا دیکھی اس کی تقلید میں جو لوگ بھی وہ اچھا کام کریں گے سب کے برابر تنہا اس کو ثواب ملے گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس لیے یہ جو بڑے میاں نے پہل کی سب کے برابر تنہا یہ ثواب اٹھانے. اس لیے میرے بزرگوں دوستو اللہ رب العالمین نے یہ اچھا موقع عطا فرمایا ہے. ہم بڑھ چڑھ کر کے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لیں. جس کے پاس کم ہے کم دے، جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ دینے کی کوشش کرے. اور جو خرچ کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. صرف ایک روایت سن لیجیے اس کے بعد ختم کرتا ہوں اپنی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ينزلان ويقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. روزانہ صبح کو دو فرشتے زمین پر آتے ہیں اللہ کے حکم سے اور ایک کا کام ہوتا ہے دعا دینا،
دوسرے کا کام ہوتا ہے بد دعا کرنا. جو دعا دینے والا فرشتہ ہے وہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما. جس نے خرچ کیا اس کا بدلہ اس کو دے دیجیے. دنیا میں بھی اللہ بدلہ عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی بدلہ عطا فرمائیں گے. فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کی دعا ضرور قبول ہوگی خرچ کرنے والے کے حق میں. اور فرماتے ہیں کہ دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ بخیل اور کنجوس جو خرچ کرنے کے موقع پر بھی خرچ نہیں کرتا، اللہ اس کے مال کو ضائع کر دیجئے، اس کے مال کو برباد کر دیجئے. اور فرشتے کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. آپ کو ڈاکٹر کے ہاں جا کر کے دینا پڑے گا، آپ کو کورٹ کچہری میں جا کر کے دینا پڑے گا، آپ کو رشوت میں دینا پڑے گا. ایسی جگہوں پر نہیں خرچ کریں گے تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو باتیں کہی گئی ان پر ہم کو اور آپ تمام مضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ.